ہم نا سے شروع کرتے ہیں، نہیں سے، لا سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو تین طرح کے نظریات موجود ہیں اور اسی کی فالوئنگ چل رہی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ٹوٹلی سائنس کے اوپر تکیہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سائنسی تھیریز جو ہیں وہ اور سائنسی نظریات اور سائنسی مشاہدات اور سائنس کے دیے ہوئے جتنی بھی جو ہے، چاہے وہ تھیسز ہے یا اس کا اینٹی تھیسز ہے یا اس میں سے نکلنے والا کوئی سینتھسس ہے، وہ ہمیشہ اسی کو پرائرٹی دیتے ہیں اور اسی کو بہتر سمجھتے ہیں اور اسی کو حتمی مان کے اس کے اوپر تکیہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا ایک ایوولوشن کا نتیجہ ہے، دنیا جو ہے وہ خود سے ہی بن گئی، دنیا ایک بگ بینگ کے نتیجے میں جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہے، اور وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے، جو ایوولوشن کا پروسیس ہے، اس کی جو بات کرتے ہیں اور وہ بالکل اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید دنیا میں کوئی خدا نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ جس کے تھرو اللہ مخاطب ہوا ہو۔ وہ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، وہ کتابوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے صحیفے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک مذہب جو ہے وہ محض انسان کی دماغ کی بنائی ہوئی ایک اختراع ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اچھا چلے مان لیا کہ خدا نہیں ہے اور خدا نے رابطے بھی نہیں رکھے، تو پھر کچھ بنیادی سوالات جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہم سب کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ جب میں نہیں تھا تو کون تھا؟ میرا باپ تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا، اور پھر آخری باپ پہ چلے جائیں وہ نہیں تھا تو پھر کہاں سے آیا؟ اور مان لیا کہ ہم انسان جو ہے وہ پھپھوندی سے نکلا ہے، یا انسان جو ہے وہ ایک بیکٹیریا کی جدید ترین شکل ہے، تو پھر تھوڑا سا اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے؟ مطلب میں اگر اپنی طرف دیکھوں تو میری زندگی میں بہت سارے میریکلس ہیں، اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیوں کے اندر بڑے بڑے میریکلس ہوئے ہیں، معجزے ہوئے ہیں، اور ان معجزوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں آسان بھی ہوئیں، ان کی زندگیاں بچی بھی، ان کو اپرچونیٹیز بھی ملتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی طاقت ہے، کوئی فورس ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو ان کو بچاتی ہے، جو ان کو مواقع دیتی ہے، جو ان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا مان لیا، فرض کریں کہ ایسی کوئی قوت نہیں، تو پھر یہ جو چاند اتنے عرصے سے اپنے وقت پہ نکل آتا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکل آتا ہے، اندھیرا اپنے وقت پہ ہو جاتا ہے، دن اور اجالا اپنے وقت پہ ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس ایسے ہی چلتا ہے، تو انسان نے آج تک اس کے اندر اس سائنس کے ذریعے کیوں نہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکا؟ ہم کتنا بھی اچھا روبوٹ بنا لیں، ہم کتنے بھی اچھے انسان نما چیزیں بنا لیں، لیکن ہم روح تک ایکسیس نہیں کر سکے۔ ہم دل جو گوشت پوست کا دل ہے وہ نہیں بنا پائے، ہم بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کر پائے جو صرف میرے خدا کی اور میرے رب کی جو ہے جو اس کا معجزہ یا جو اس کی خاصیت ہے یا اس کی خصوصیت ہے، یا جو صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ خدا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی لاجک ہے اس بات کے اندر۔ اچھا اگر خدا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر مان لیا چلے خدا بھی ہے اور انسان بھی شاید اسی طرح سے جو ہے وہ ایک بگ بینگ کے نتیجے میں جو ہے آج اپنی جدید ترین شکل پہ آیا، تو ممکن ہے کہ اس پھپھوندی کے اندر جو وائرس تھا یا وہ جو بیکٹیریا ہے، اس بیکٹیریا کے ساتھ بھی خدا مخاطب ہوا ہو، اور اس خدا نے جو پہلی زندگی جو پھونکی ہو، پہلی لائف جو اس روئے زمین پہ ڈالی ہو، اس سے بھی مخاطب ہوا ہو، اس سے بھی بات کی ہو، چونکہ میرا رب جو ہے وہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کا ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کی گرفت میں ہے، اس کی کرسی کے چار پایوں کے انڈر ہی ہے سب کچھ۔ لہٰذا
اس میں کوئی بعید نہیں کہ اگر وہ ایک اندیکھے بیکٹیریا کے ساتھ، وائرس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو ہے طوفان برپا کر سکتا ہے، پوری دنیا کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، پوری دنیا کو بند کر سکتا ہے، تو میرا رب جو ہے وہ اس وائرس سے مخاطب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو وائرس نظر نہیں آتا، وہ جو بیکٹیریا نظر نہیں آتا، اور عین ممکن ہے کہ ان بیکٹیریاز کے اندر جو ہے وہ جو لائف ہے، اس لائف میں کتنے نیک لوگ بھیجے ہوں اللہ نے، اور ان کو بھی جو ہے وہ کیا ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز بڑی سمجھنے کی ہے، ایک نکتہ بڑا ہی اہم ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے محض دین کو ختم کیا گیا، کہا گیا کہ مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ کیوں کہا گیا میرے رب نے کہ اب جو ہے میں آخری نبی بھیج دیا اور بس اس کے بعد اپنے نبی بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا؟ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے انسان اپنی جدید ترین شکل میں نہیں آیا تھا۔ ممکن ہے کہ انسان واقعی بیکٹیریا سے آیا ہو، ممکن ہے کہ انسان واقعی جو ہے وہ نیچے سے ایک وائرس کے ایک پہلی زندگی جو ہے وہ پھپھوندی سے ہی نکلی، اور پھر اس کی انسان کرتا کرتا آج جو ہے وہ اپنی جدید ترین شکل میں ہو، اور اسی لیے 1400 سال پہلے جو ہے کہا گیا کہ محض جو ہے وہ اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اب دین جو ہے اب نبی بھی آنے بند ہو گئے، اور اب آخری کتاب بھی آ گئی، اور میں نے تم سے مخاطب ہو لیا، اور میں نے تمہیں سب بتا دیا جو میرے نبی نے جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو فرمایا تھا۔ اگر 1,24,000 پیغمبر جو ہے، کیا پتہ ان پھپھوندیوں کے اندر بھی بہت سارے پیغمبر آئے ہوں، کیا پتہ ان کی لینگویج جو ہے ان بندروں کے اندر بھی، جب انسان بندر نما تھا تب بھی جو ہے اللہ نے بہت سارے اس کے اندر لوگوں کو، چونکہ ہدایت ان کو بھی چاہیے تھی نا، ان کو بھی جو ہے ڈائریکشن تو ان کو بھی چاہیے تھی، ان کو بھی کوئی تو چاہیے تھا جو ان کو آگے جو ہے وہ بتاتا، جو ان کے سوالوں کے جواب دیتا، جو ان کی جو ہے ان کی سمت کا تعین کرتا اور ان کو راہ راست پہ لے کے آتا۔ لہٰذا میرا رب جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ سب کچھ بھیجا ہو، ورنہ اگر انسان جو ہے وہ ایسے ہی، اگر ہم دوسری تھیری کو مان لیں کہ انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس میں جو ہے وہ، اور پھر وہ جو ہماری ایک تھیری ہے، تو پھر 4,000 سال 5,000 سال پہلے جو ہے یہی ہمیں جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے جو ٹائم پیریڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹائم پیریڈ، جو اس کائنات کا ٹائم پیریڈ جو لاکھوں اور کروڑوں سال پہ محیط ہے، وہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ معدوم ہوتا نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تھوڑا سا سائنس کو بھی سپیس دینی چاہیے، اور تھوڑا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عین ممکن ہے میرا رب، چونکہ دیکھیں میرا رب جو ہے وہ، ہم اللہ پاک کو صرف کسی ایک عالم دین کے ساتھ ہم وہ تشبیہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ سائنٹسٹ بھی ہے، وہ علم تو رکھتا ہے، وہ سمیع علیم تو ہے ہی، سمیع بصیر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پاس اس کا احاطہ جو ہے، اور اس کی جو سائنٹیفک چیزیں ہیں وہ بیونڈ ہیں، وہ اسی لیے اس نے کہا کہ جاؤ تسخیر کرو، پڑھو۔ اسی لیے علم کے بارے میں جو ہے میرے رب نے خاص ہدایات دی، خاص انسٹرکشنز دی ہیں مذہب کے اندر، میرے نبی نے بھی جو ہے اس کے اوپر خاص انسٹرکشن دی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو تھوڑی سی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں وہ کرنی پڑے گی، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سائنس کہاں متصادم ہے اور کہاں سائنس اصل میں ہماری ہی بات کر رہی ہے، مذہب کی ہی بات کر رہی ہے، اور مذہب جو ہے، ہم کیوں سائنس کو موقع دیتے ہیں، ہم کیوں یہ کہتے ہیں سائنس کو کہ سائنس جو ہے وہ اس کو آئسولیٹ، ہم کریڈٹ کیوں نہیں لیتے، ہم اس چیز کا جو ہے، ہمیں تھوڑا سا وہ جو ٹپیکل جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے، تھوڑا اس سے نکل کے ہمیں تھوڑا سا جدت کے ساتھ جو ہے ہمیں مذہب کو دیکھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں اس میں سے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔